کہتے ہیں مولوی کسی کام کا نہیں، اور دنیا میں بھی کام کا، جنت میں بھی کام کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اپنی جنت میں جائے گا تو اس نے جنت کی مخلوق پہلے دیکھی نہیں ہوگی۔ جنت کی مخلوق خود اتنی نورانی اور خوبصورت ہوگی کہ جب یہ جنت میں پہنچے گا تو اپنی حوروں کو اور غلمانوں کو 500 سال ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا۔ یعنی اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، ایسا جذب ہو جائے گا، دیکھتا رہ جائے گا کہ اتنا وقت گزر جائے گا، اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ یہ تو تھا جب یہ جنت میں گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ جنت میں کوئی چیز کم ہے، کوئی نعمت رہ گئی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو میں سوچ سکتا تھا اس سے بھی زیادہ نعمتیں، جنت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، میں نے جو سوچا بھی نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ بار فرمائیں گے نہیں، کوئی نعمت رہ گئی ہے، سوچو۔ حالانکہ وہاں سوچنے کے لیے انسان کے مائنڈ کے سیلز 100% کھول دیے جائیں گے۔ سوچے گا نہیں سوچ سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کوئی نعمت رہ گئی ہے؟ کہتے ہیں مولوی کسی کام کا نہیں، اور دنیا میں بھی کام کا، جنت میں بھی کام کا، ادھر بھی کام آئیں گے۔ خیر، جنتی اکٹھے ہو کے علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نعمت رہ گئی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی نعمت رہ گئی ہے۔ تو علماء کہیں گے اللہ کے بندو، ساری زندگی جس ہستی کے لیے محبت کے دعوے کرتے رہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے رہے، گرمیوں میں روزے رکھتے رہے، اس ذات کی زیارت تو تم نے ابھی تک کی نہیں۔ کہیں گے ہاں بھئی یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے، اللہ کی زیارت، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو یہ درخواست کریں گے یا اللہ اپنی زیارت کروائیں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ نعمت چونکہ رہ گئی تھی اور یہی کروانا مقصود تھی، اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ علماء سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، اللہ